بڑی مملکت کا بادشاہ رہا، زندگی تمام میں فتوحات کرتا رہا، لیکن اب جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا، دونوں ہاتھ خالی، ہمارے کچھ نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، یہ ہماری دنیا ختم ہونے والی ہے اور قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ کفن خریدنا ہے، کون سی دکان میں کس کا کفن رکھا ہوا ہے نہیں معلوم، ہم کو لوگ لے جائیں گے اور غسال آ کر پلٹی دے گا، کبھی دائیں کربٹ دے گا، کبھی بائیں کربٹ دے گا۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ یہ دنیا بہت کما لیے، جتنا کمانا ہے کما لیے، اگر میری بات دور تک جا رہی ہے تو مدور والوں سے، ریوڑکی والوں سے، سلاخپور والوں سے، چیریال کے پورے علاقے والوں کے ان سرمایہ داروں سے میں مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے وطنوں کے طرف آئیے، تشریف لائیے، یہاں کے حالات کو دیکھیے کہ لوگ کیسا یہاں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ علیہ آباد گیا، جا کر دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں ان کو کیا نام دوں، کیسے ان کو پکاروں۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، وہاں کے لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے۔ خدا را ان کے بارے میں فکر کیجئے۔ اور بھی جگہوں پہ گیا، میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اے مدور والو، اے مدور والو، اے مدور والو، اپنے آپسی اختلافات ختم کر کے بڑائی چھوڑ دو، یہ غرور کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے انسان، تو کیوں اکڑ کر چلتا، اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ اس کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر ایک کو جانا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ دوست اور بزرگوں، قبر کے گڑھے میں بھی سوچو۔ میں بھی تھوڑے دن پہلے میری ماں کی یاد آئی۔ میرے دادا دادی تو یہی مدفون ہے مدور کے اندر، والد وہاں پر حیدرآباد میں، والدہ بھی حیدرآباد میں۔ یاد آئی تو رات میں 1 بجے کے بعد پہنچ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میری ماں اپنے ساتھ کسی چھوٹے بچی کو سلا لیا کرتے تھے، اور یا تو نواسی پوتی ہوتی تھی، یا نواسی ہوتی تھی، یا بیٹی ہوتی تھی، لیکن آج وہ اکیلی بیٹی ہے، اکیلے قبر میں ہے، پتہ نہیں کس حالت میں ہے، نہیں جانتے۔ اور اس میں ایک آواز آ رہی، کیڑے مکوڑے کی آوازیں آ رہی ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے پورے قبرستان کے اندر۔ اے دوستو بزرگوں، ہم کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہم کو لوگ، ہمارے ہی رازدار، ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی یار غار کندھے پر اٹھائیں گے، اٹھا کر لے جائیں گے، لے جا کر اس قبر کے گڑھے میں سلائیں گے۔ سلانے کے بعد پتھرے رکھیں گے، اس کے بعد منو مٹی ڈالیں گے، اور کتنی مٹی ڈالیں گے، کتنا وزن ہوگا نہیں بتا سکتا، لیکن دوست جانا برحق ہے۔ ہمارے چاہنے والے ہی ان کو قبر میں اتاریں گے۔ بیوی ہوگی تو بیوی کہے گی مرنے کے بعد، دیکھو ان کو آخرت کی طرف بھیج دو، بیٹا بتاؤ کہ ان کے ماں باپ والد صاحب کے لیے کہاں پر گھر دیکھا ہے، تیار ہوا نہیں ہوا، رو رہی ہے، لیکن پھر بھی پوچھ رہی ہے کہ بابا جان کو کہاں سلانا ہے، کون سا قبرستان میں دفنانا ہے۔ شوہر ہے تو اپنی بیوی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ کہاں رکھیں گے، کدھر لے جا کے رکھیں گے۔ بس اتنا ہی رشتہ ہے دنیا کا۔ آنکھ بند ہو گئی، نام بدل گیا، جب نام بدل گیا تو مردہ کہلایا۔ مردہ کہلانے کے بعد لوگ کہتے ہیں میت کہاں رکھیے، ذرا دیدار کرا دیجئے، میت کا دیدار کرا دیجئے، میت فلاں رکھیے، مقصود کہاں رکھا ہوا ہے، مقصود صاحب کہاں ہے، نہیں پوچھیں گے کہ میت کا ہے، میت کے پاس لے جائیں گے، ذرا چہرے کا دیدار کرائیے۔ دوستو سب کا ساتھ ہوگا، کوئی مائی کا لال دنیا میں نہیں ہے جس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر کوئی جانے کے لیے آیا ہے اور جا کر رہے گا، اور دنیا میں رہنے کا کسی کو حاصل ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا سرور کون و مکان تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہوگا رہتے، لیکن آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ دوستو آخرت کی فکر کرے۔ رمضان بھی آئے گا اور آنے والے جو دن ہیں اس کے اندر نمازی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، اسلام کی تعلیم دلانے کی کوشش کرے۔ اس وقت میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، میرے سے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ہمارے دوست احباب ہیں
میں چاہتا ہوں کہ کچھ دل کی باتیں کہوں، اس لیے میں نے آپ سے کہہ دیا میر جمع ہے احباب درد دل کہہ دے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ دے، پھر تیرے دوستا رہے یا نہ رہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا آپ میری باتوں کو برا نہ مانے، اگر مجھ سے یہاں پر رہتے ہوئے 7 سال سے آ رہا ہوں، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ میں آپ کو تکلیف دینے کے لیے خدا را نہیں آیا، میں آپ کا مددگار بننے کے لیے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر، اس مدور کے اندر، مدور منڈل کے اندر جیسا پروفیسر، دنیا دار، SSC پاس نکلے ہیں، حفاظ نکلے، علماء نکلے، مفتیان کرام نکلے، اللہ والے یہاں پیدا ہو، یہ میری دلی خواہش ہے، اور کوئی مقصد لے کر نہیں آیا۔ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کر اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں عمل مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس خاص طور پہ اس موقع پر جناب ہاشم صاحب کا اور سید مجیب الدین صاحب کا اور 2 صاحبات کا، ہمارے اس سعید بھائی کا، اور بھی بہت سے لوگ نام لوں گا تو بڑی فہرست ہے، اور سابقہ جو صدور ہیں، جب میں یہاں پر آیا تو تاج الدین صاحب اس کے صدر تھے ان کا، اور پھر کمال صاحب تھے ان کا، پھر اب موجودہ جو صدر ہیں ان کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے سب کے تعاون کے ساتھ ہماری یہ محفلیں ہوتی رہی، ہمارے جلسے ہوتے رہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کوشش کرتے رہیں گے، جتنا ہم سے بھی ساتھ ہوتے رہے، ہم جتنا ہم سے کوشش ہوتی ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریے کہ آپ لوگ ریاکاری سے اللہ مجھے بچائے، دکھاوے سے اللہ مجھے بچائے، اللہ ہماری کوششوں کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ میں مردور کے ہر فرد کا، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو یا بچی ہو، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج تو آپ نے میرے آنکھوں میں آنسو لا دیے، جو جس طرح سے امن پڑے ہیں، خواتین جو اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت سی خواتین تو پیدل چل کر آ گئی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس وقت میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر یعنی خواتین میں 10 منٹ کی بات ہوگی، اس کے بعد جماعت ظہر اور پھر ظہرانہ ہوگا۔ میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جمال شریف صاحب سے گزارش ہے کہ 1 منٹ کے اندر کچھ ارشاد فرمائیں۔